گیا تھا وہاں انہوں نے سب انتظامات مکمل کیے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے وہ سارے ڈسٹرب ہوئے اور پھر انہیں متبادل جگہ پر اہتمام کیا۔ اس پر تحریک لبیک کے تمام عہدیداران، انتظامیہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ اگر یہ سروے کیا جائے تو پاکستان میں مذہبی پارٹیاں اس سے پہلے بھی رہی ہیں، اب بھی ہیں، آئندہ بھی شاید ہوں گی، لیکن جتنی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جاندار تنظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے اس پر خاص کرم ہے کہ اس کے کارکن، عہدیداران سب کے سب ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی پروگرام ہوتے ہیں بڑی کامیابی سے وہ چلتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب مذہبی جماعتوں کی طرف نظر جاتی ہے تو سب سے پہلے نظریں جا کر جم جاتی ہیں تحریک لبیک پر۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آئے، جب دین کے معاملے میں کوئی بات آئی تو سیسا پلائی دیوار بننے والی یہی ایک جماعت ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے۔ وہ ثابت اس لیے کیا ہے کہ حضرت علامہ خازن رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، آپ نے ایک مشن دے دیا، آپ نے ایک جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کر دیا، آپ نے ایک منشور اور دستور دے دیا، جس دستور کے مطابق چل کر آگے سب لوگ اپنی منزل کے طرف رواں دواں ہیں۔ تو آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات کا جذبہ، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ عنقریب انشاءاللہ مہمان پہنچنے والے ہیں، ہم سب مہمان خصوصی کا خطاب سنیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کانفرنسز میں کہ جو کارکن عہدیداران آپس میں ملتے ہیں، ملنے کا موقع ملتا ہے، تبادلہ خیال کا موقع ملتا ہے، اب کارکن حضرات بھی آتے ہیں تو سب کی یکجہتی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر جب وہ کوئی بات چیت کرتے ہیں تو مشن آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم آپ نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں نے بڑا کام کیا ہے اور پھر فوری طور پر یہاں انتظامات کیے ہیں اور نوجوانوں نے آگے چلنا ہے۔ بوڑھے صرف آپ کی سرپرستی کریں گے، نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ اگر رہا تو مستقبل آپ کا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ملک و ملت کی حفاظت اور ملک و ملت اور پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا تو اگرچہ نعرے بہت لگتے رہے لیکن آج تک حقیقی مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ اس مقاصد کے حصول کے لیے جس کا نتیجہ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے، عوام الناس نے سمجھ لیا ہے، ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کس نہج پر پہنچ چکا ہے۔ یہاں سے نعرے لگائے گئے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوا۔ یہاں سے لوگوں کو تسلیاں دی گئی، سب باغ دکھائے گئے اور حقیقت میں روگردانی کی گئی اپنے اصل مقصد سے۔ تو اس مقصد یہ تشریف رکھیں، یہ عثمان منتظر صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عثمان منتظر صاحب میرے ساتھی ہیں اور یہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے ساتھی ہیں۔ اور انہوں نے راولہ کوٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سیاسی پارٹیوں میں آئے ہیں، بنیادیں رکھی ہیں، یہ اخبار میں بھی اخبار بھی نکالتے ہیں اور بڑے کام کے آدمی ہیں، غازی ملت کے ساتھ ان کے معاون رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، آج اس کانفرنس میں یہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں آخری عمر میں اب چاہتا ہوں کہ اپنی تمام صلاحیتیں تحریک لبیک کے لیے دوں کہ لبیک کے لیے کام کروں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ۔ دین آیا، دین آیا۔ تو یہ بزرگ لوگ اور خاص طور پر عثمان منتظر صاحب جیسے لوگ، انہوں نے آج خود، حالانکہ میری ان سے دوستی ہے، سب سے سلام دعا ہے، انہوں نے خود یہ کہا
کہ میں نے یہ موازنہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے خالص جماعت ہے جو دین کے لیے کام کرتی ہے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، اور میری جو اب بعد کی زندگی ہے میں نے وقف کر دی ہے۔ یہ اخبار بھی نکالتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ان نے بہت پارٹیوں کے منشور لکھے ہیں اور یہ بڑے کام کرتے۔ غازی ملت نے جن کو اپنا معاون بنایا ان میں کوئی کسی صلاحیت ہوگی پھر انہیں رضا کرانا طور پر تو وہ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کے آنے پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی حضرات بھی ہیں۔ بس ہم آج مہمان خصوصی کو سنیں گے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جس نہج پر چلا گیا، جس حالت پر سیاسی لوگوں نے پہنچا لیا ہے، جو حالت اس ملک کی کر دی ہے، تو سب کو پتہ چل گیا، اویرنس سب کو ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے اس ملک کو، اور ملک کو اس پوزیشن میں لا کے رکھ دیا کہ سب لوگ مایوس ہو گئے، اور مایوس تو ہونا ہی تھا۔ تو اس مایوسی کے عالم میں علامہ خادم رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک منشور دیا، نظام مصطفیٰ کا، تحفظ مقام مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا، رفعت رسول کا اور حرمت رسول کا ایک درس دیا جو ہمارے لیے جائے پناہ ہے۔ جب ہم اس خطوط پر کام کریں گے، ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ عمل میں لائیں گے، اس میں سب چیزوں کا حل ہے، کرپشن کا بھی حل ہے، ملک کا دفاع بھی ہے، کشمیر کی آزادی بھی ہے، ساری اسی میں مضمر ہے کہ جب قانون نظام مصطفیٰ کا آ جائے تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں، اور اس میں عملی طور پر انہوں نے قدم اٹھا کر ایک مشن دے دیا ہے۔ اس مشن پر چلنے کے لیے انشاءاللہ رضا کرنا طور پر لوگ آ رہے ہیں، لوگ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم سب یہ مشترکہ طور پر یہ کوشش کریں، مزید محنت کریں، مزید بڑھانے کی کوشش کریں کہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر ہے، اور یہ وہ واحد جماعت ہے جس میں کسی قسم کی نہ شخصیت پرستی ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ ہارس ٹریڈنگ ہے، نہ کسی قسم کا اس میں کوئی پیسے کا۔ آپ نے دیکھا کہ ریال پر پیسوں کی ہوتی ہے، پیسے لوگ خریدتے اور بکتے ہیں۔ یہاں منڈیاں لگتی ہیں جیسے بھیڑ بکری کو لگتی ہیں، جیسے تراڑکھل منڈی لگتی ہے، جیسے سرسا منڈی لگتی ہے، جیسے ادھر پاکستان کے مختلف منڈیاں لگتی ہیں جہاں جانور خریدے جاتے ہیں۔ وہ تو چار ٹانگوں والے ہیں، دو ٹانگوں والے جانور پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، اور جہاں خرید و فروخت کا بازار گرم ہو، جہاں لوگ خرید کر اپنی خدمات پیش کریں، تو یہ خرید فروخت کا سلسلہ جب جاری رہے گا تو ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی اس وقت آئے گی جو اپنے اندر جان ڈالیں گے اور نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لے کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، اور جو نافذ کریں گے اس کے بعد سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ ان میں وہ نظام نافذ کیا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے، جس قوم سے اللہ راضی ہو جائے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ یہ تو قصے کہانیاں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے، اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ نبی نے ایک نظام بھی دیا ہے کہ اس نظام کے تحت زندگی گزارو، اس نظام کے تحت اپنی مملکت کو بناؤ تاکہ تم پر بہتری ہو۔ جب ہم نے اسے روح گردانی کر دی تو ہماری حالت یہ ہو گئی کہ حالت پر دنیا ترس کھا رہی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک نیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، مولانا اعجاز صاحب ہیں، اسی طرح امیر اس جماعت کے ضلع پنڈ کے حافظ شفاعت رضوی صاحب موجود ہیں، یہ پیر صاحب یہاں موجود ہیں، اور یہ ساری سرپرستی کرتے ہیں، سب مل کر چلتے ہیں۔ ان قریب مہمان بھی آنے والے ہیں، ہم زیادہ تر مہمانوں کو موقع دیں گے، ان کا ہم سنیں گے، تو ان کو سننے کے لیے ہم بےتاب ہیں۔ خاص کر مہمان خصوصی کو آپ نے سننا ہے، پہلی بار وہ تشریف لا رہے ہیں، جب وہ آئیں بڑے اچھے طریقے ان کا آپ استقبال کریں، کیونکہ خادم رضوی صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، اس لیے یہ صاحبزادے خادم رضوی صاحب کا یہ اثر ہوتا ہے، باپ کا اثر بیٹوں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل کی قیادت انہیں سنبھالنی ہے، تو لہٰذا آپ نے بھرپور انداز میں ان کا استقبال بھی کرنا ہے، ان کو سننا بھی ہے، اور زیادہ تر مہمانوں کو ہم وقت دیں گے۔ مقامی لوگوں کو ایسے ان کو وہ اگر سناتے رہے مہمانوں کو تو درست نہیں، دور دراز سے آئے ہیں۔ میری یہی تجویز ہے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے کہ زیادہ مہمانوں کو وقت ہے تاکہ ان بات سے حسنہ سے ہم مستفید ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ و احسن الجزا۔ خوبصورت انداز سے آپ نے خطاب ذیشان سماعت فرمایا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ لمحات باقی ہیں، ہمارے مہمانان گرامی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ آپ لوگ جو دور و دراز سے چل کے یہاں پہ ان کو سننے کے لیے آئے ہیں، یقیناً ایک محبت لے کے آئے ہیں، ذوق لے کے آئے ہیں، اور
وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کا منظر یاد رکھے کہ جب فیض آباد کا منظر تھا، ایک طرف گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی اور ایک طرف غلامان مصطفیٰ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور لبیک یا رسول اللہ کا فلک شگاف نعرے سے سرزمین فیض آباد گونج اٹھی تھی۔ آج وہ منظر دوبارہ یاد ہونا چاہیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک ماشاء اللہ۔ اس جذبے کے ساتھ، اسی بیداری کے ساتھ آپ نے اپنے قائد کا استقبال کرنا ہے۔ اب بلا تاخیر اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم حضرت مولانا حافظ ریحان نواز محمدی سیفی، وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے آپ نے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سارے باواز بلند آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاح لا مقام، سید انس و جان، سید سروران، حامی بے کساں، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سٹیج کی زینت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران اور خصوصاً ضلع پونچھ کے امیر حضرت علامہ مولانا شفاعت حسین رضوی
अताल अल्लाह बितूली हयातिही, सादात कराम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तो यहाँ मेहमानाने गरामी का खिताब सुनने के लिए हाजिर हुए हैं और उन्हीं का खिताब सुनकर हमने अपने ईमान को जिला बख्शनी है। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ बुलाया गया तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अगर मेरे दिल के अंदर कोई चिराग है तो वो थोड़ा सा दिया अगर मेरी वजह से किसी के दिल के अंदर कोई थोड़ी सी चिंगारी आ जाती है तो ये बड़ी बात है। तो मुख्तसर वक्त के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की वो शजात, उनकी दलेरी की कुछ बात आपके सामने करना चाहूंगा। दुआ है कि खालिक कायनात जल्ला जलालुहु मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए और हम सबको हक सुनने और हक को कबूल करने और उस पर अमल करने की मालिक तौफीक नसीब फरमाए। 15 शावाल मुकर्रम को सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा जान ने जामे शहादत नोश फरमाया। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भी हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक का मफ़हूम है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बाहर के कबीलों से शादियां की हैं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा जान की बेटी खूबसूरत हैं, आप उनसे शादी फरमाएं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमजा मेरे रज़ाई भाई हैं। अबू जहल की आजाद करदा लूंडी सुवाइबा जिसका दूध आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया, तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उस अबू जहल की आजाद करदा लूंडी सुवाइबा का दूध नोश फरमाया। तो इस तरह हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी और आपकी खाला के बेटे भी हैं और आपके सके चचा भी हैं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहुद के मैदान के अंदर शहीद हुए और ग़ज़वा उहुद 15 शावाल मुकर्रम को रोनमा हुआ, जिसमें 66 अंसारी सहाबी शहीद हुए और 4 महाजिरीन में से सहाबाए कराम शहीद हुए। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 39वें सहाबी थे जो ईमान की दौलत जिन्हें मुयस्सर आई। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाने का वाकया इस तरह है कि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार पर गए थे, कमान कांधे पर है, खूबसूरत हैं, जवान हैं, बड़े दलेर थे। शिकार से वापस आ रहे थे कि रास्ते में चंद औरतें पानी भरने के अंदर मसरूफ थी। उन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि इस नौजवान को देखो किस तरह अकड़ के चल रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि इसके भतीजे के साथ अबू जहल ने क्या किया है। अबू जहल ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں مسجد کے اندر تشریف فرما تھے. جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عورتوں کی گفتگو سنی تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ. کہا کہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو زخمی کر دیا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے. ابھی ایمان کی دولت میسر نہیں ہے, لیکن اپنے کبیرے کا درد ہے. بھتیجے کی تکلیف, بھتیجے کو تکلیف پہنچی. جلال کے اندر ابو جہل کو دیکھا, کمان کندھے سے اتاری اور اس کے سر پر دے ماری اور اس کے سر کو پھوڑ دی. اب اس کا سر پھٹ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے, میں نے تیرے دشمن کا سر پھاڑ دیا ہے, اسے لہو لہان کر دیا ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہ سوچ لے کر نکلے تھے کہ میں نے رسول اعظم کے دشمن کو زخمی کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ میرے دشمن کا سر پھاڑ دیا ہے. جا کر یہ گفتگو کی, یہ بات سنائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں تشریف فرما ہے, کوئی خوشی کا اظہار نہ کیا. فرمایا کہ اے میرے چچا جان, مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ میرے دشمن کا سر پھٹ گیا ہے, وہ لہو لہان ہو گیا ہے. عرض کی اے میرے بھتیجے, خوشی کس بات میں ہے آپ کی, آپ کس بات میں خوش ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان, آپ کلمہ پڑھ کر جب اسلام میں داخل ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے تو پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت جذبات کے اندر تھا اور میں نے جذبات کی وجہ سے اسلام کو قبول کر دیا. اس کے بعد میرے دل کے اندر کچھ شکوک و شبہات تھے. جب میں اس حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے گیا, کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دعا کی کہ اے رب ذوالجلال, میرے دل کو اطمینان عطا فرما. تو رب ذوالجلال نے میرے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے اور اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی. پھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری استقامت کے لیے دعا کی اور ساتھ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً, کہ رب ذوالجلال عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے ادھر دعا کی. امیر حمزہ اور 39 صحابی تھے, سارے صحابہ کرام اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں تھے کہ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئی. تلوار ہاتھ میں ہے, جلالی بھی ہیں, پورا عرب کامتا ہے وہ عمر کی جرت سے. اب عمر تلوار اٹھائے ہوئے دار ارقم میں جب پہنچے تو باقی صحابہ کرام سہم گئے, خوفزدہ ہو گئے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہستیاں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عمر کو آنے دو. اور ادھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے تھے کہ عمر کو آنے دو. اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو پھر تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے, اور اگر عمر کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مختصراً بیان کر رہا ہوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارِ ارقم میں داخل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے عمر فاروق کا گریبان پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے وہ تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ عمر اگر کسی نیک ارادے سے آ رہے ہو تو پھر تو خیر ہے, لیکن اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہو تو ابھی تجھے ہلاک کر دوں. اسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے اور پھر عمر کے ذریعے رب ذوالجلال نے اسلام کو عزت عطا فرمائی. آج ہم بزدل ہو گئے, کیوں؟ ہم تو بچوں کو دیکھتے ہیں کون سے سکول میں مستقبل بنے گا, ہم ماضی کو بھول گئے, مستقبل کی تلاش میں ماضی کو بھول گئے ہیں. ارے ماضی کو یاد کرو, صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو, پھر تمہارے اندر دلیری آ جائے گی. میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ماشاءاللہ, سرزمین حجیرہ سے ہمارے پاس تحریک لبیک تحصیل حجیرہ کے امین حضرت مولانا حافظ مسعود قاسم قادری صاحب کی قیادت و معیت میں وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. میں سب حضرات کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں, اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے, قدم قدم پہ کروڑا نیکیاں نصیب فرمائے. یہ کوئی فقط اپنے لیے نہیں آیا ہے, یہ کوئی فقط کسی ذات کے لیے, کسی کی ذات کے لیے نہیں آیا ہے. یہ یہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آپ لوگ آئے ہیں, اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آ کر آپ نے جو ایمان کے جذبے کو بیدار رکھا اور عشق رسول کی گرمی کو اجاگر کیا ہے, اس ٹھنڈ کے موسم میں پنچ کی سرزمین پر آپ حضرات نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جب دیوان گانے عشق جب عشق کی چال چلا کرتے ہیں تو عشق والوں کی چال نرالی ہوا کرتی ہے, اور عشق والوں کی چال نرالی ہوا کرتی ہے. یہ دیوان گانے عشق ہے, اور عشق جب کہاں قانون کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں وہاں عشق اپنے ہاتھ کھول دیتا ہے, وہاں عشق اپنے ہاتھ کھول دیتا ہے. حالیہ پچھلے دنوں میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پاکستان میں کچھ لعینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی وہ بے حرمتی کرتے ہوئے آپ نے ختم نبوت کا ایک ملعونہ نے دعویٰ کیا ہے. استغفر اللہ العظیم. جس ملعونہ عورت نے ختم نبوت آ کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ہم اس ملعونہ اور اس کتیا پہ لعنت بھیجتے ہیں, اور ہم اپنے عقیدے کا پرچار کرنے کے لیے ہم مشرکان رسول سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, اور عوام اقتدار میں بیٹھے والے وہ حاکم وقت ان سے مطالبہ کرتے ہیں اسے عبرتناک سزا دی جائے, اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگر تمہارے قانون کے ہاتھ بند ہو گئے, اور تمہارے قانون کے ہاتھ اگر بند رہے تو عشق اپنے آپ فیصلے کرنے میں خود دے لے رہے.
پھر کوئی سرزمین ہند سے، کوئی سرزمین پاکستان سے رسول اللہ کے غلاموں میں سے پولیس کا کانسٹیبل، کوئی غازی ملک ممتاز حسین قادری کا چاہنے والا، کوئی علم الدین شہید کا چاہنے والا کھڑا ہو جائے گا، پھر اسے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اس وقت تم کہو گے کہ ہاں ہم نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا، تو قانون پہلے اپنا فیصلہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس ملعونہ کو گرفتار کیا جائے۔ اور ہمارے پاس بہت سے حضرات حجیرہ سے، بھاگ سے، راولہ کوٹ سے اور کھائی گلا سے، چھوٹا گلا سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، نام نوٹا سے لوگ آئے ہیں۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، مہمانان گرامی، علماء کرام، ذی وقار عالی مرتبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب وقت مغرب ہونے کو قریب ہے، اس سے پہلے ایک عزیز ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ نعت کے 2 اشعار میں پیش کروں گا، وہ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد وقت داخل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم آذان مغرب یہیں پہ ہوگی، آذان مغرب کے بعد نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز قائد محترم ہمارے پاس تشریف لائیں گے، ان کا ولولہ انگیز خطاب ہم نے سماعت فرمانا ہے۔ جذبہ عشق رسول کو بیدار رکھ کے یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر قائد کو سننے کو آئے ہو تو اطمینان کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، بڑے باوقار طریقے کے ساتھ آپ بیٹھیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ جب عکس امیر المجاہدین یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روحیں بھی رش کریں گی، آپ کا عشق بھی رش کرے گا کہ وہ امیر المجاہدین جو ٹانگوں سے تو معذور تھے، لیکن انہوں نے پوری قوم کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے کرنے کا سلیقہ اور ڈب بتا دیا ہے۔ تو آپ نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں، عزیزم ارزش کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول پاک سے 2 اشعار کو پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طوفانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طوفانی میں، ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر ضرور، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور ہم سفیروں بعد میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سوڑا چمن رہ جائے گا۔
اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے پہ جان کر خالی کفن رہ جائے گا، برسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ اب آذان مغرب ہوگی، اس کے بعد یہیں پہ نماز ہوگی۔ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ آذان مغرب بغرس۔ اللہ اکبر اللہ